اچھا جی، تو اب ہم دیکھیں گے ڈگنیٹی آف مین کائنڈ ان اسلام. تو اسلام میں کون سی انسانیت کو ڈگنیٹی حاصل ہے، انسانیت کو کون سی لیول پہ رکھا گیا ہے اسلام میں. تو سب سے پہلے دیکھیں گے اسلام میں دیر از ڈگنیٹی فار سیلف اسٹیم. انسان کی ریپوٹیشن، اس کی پرسنل لائف، اس کی جو بھی ریسپیکٹ ہے اس پہ انفیسائز کیا گیا ہے بہت زیادہ. اس پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہر انسان کو رائٹ ہے اس کی سیلف اسٹیم کا، اس کو رائٹ ہے اس کی ڈگنیٹی کا، اس کو ریسپیکٹ کا رائٹ ہے، اور اس کو ویلیوز جو بھی لائف کے ہیں ان چیزوں کا رائٹ اسلام میں گرانٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سیلف ریسپیکٹ کا رائٹ اسلام دیتا ہے لوگوں کو. اسلام ویلیو اور امپورٹنس دیتا ہے ہیومینٹی کو خاص کر کے، کیونکہ انسانوں کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کر کے پیدا کیا، تو اللہ پاک نے ان کو یہ شرف دیا، یہ ڈگنیٹی دی کہ وہ اپنے ویلیو کو سمجھ سکیں اور اپنے پیدا کرنے والے کے ویلیو کو، مطلب خدا کو سمجھ سکیں. تو اس طرح سے ڈگنیٹی فار مین کائنڈ ہیز ویلیو اینڈ امپورٹنس ایز ویل. تو اس طرح سے ڈگنیٹی کا اسلام میں بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے. تو اب اللہ پاک کہتا ہے گاڈ کریٹڈ ایڈم دی فرسٹ مین ان ہز اون ہینڈ اینڈ تو وما خلق الانسان احسن تقویم. اور اس کے علاوہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے مومن کی عظمت کعبے سے بہتر ہے، علم والا لا علم والوں سے بہتر ہے. مطلب اسلام میں علم کو بھی ڈگنیٹی دی گئی ہے، علم پہ بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. سیکریڈ آنر اور سٹی آف پیورس. اس کے علاوہ مدینے کا جو بھی اس میں اسلام کے جو ہسٹری میں ایکسپلینیشن ہے. اس کے علاوہ اللہ پاک کہتا ہے وی کریٹڈ ہیومنز اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ان ٹرائبس. ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو ٹرائبس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، ان کو مختلف گروہوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو اس طرح سے اللہ پاک نے انسانوں کو ڈگنیٹی دی اور ہر ایک انسان کو تاکید کی کہ آپ دوسروں کے ریسپیکٹ کو پریزرو کریں، کسی کے ریسپیکٹ کو پامال نہ کریں. سورہ رحمان میں اللہ پاک نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ اللہ پاک کو یاد کرو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور آپ اپنے اللہ پاک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اللہ پاک کہتے ہیں واٹ ایور از ان ارتھ اینڈ واٹ ایور از ان ہیونس is all belongs to the Allah and honor is for humanity. اس سے مطلب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے انسانیت کو ڈگنیفائی کریشن کر کے بنایا، انسان کو ایک اچھے مرتبے پہ اللہ پاک نے فائز کیا. اس کے علاوہ اسلام میں کسی کی پرائیویسی، کسی کی سیکریسی پہ بہت زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے کہ کسی ایک انسان کو حق نہیں دوسرے انسان کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرے، دوسرے انسان کی پرائیویسی کو پروپیگیٹ کرے، اس کو ایکسپوز کرے. کسی انسان کو حق نہیں کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا چلائے، کسی کے پرائیویٹ ایشوز کو سرعام لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرے. تو یہ ہے اسلام میں پرائیویسی کو پریزرو کرنے کا رول اور پرائیویسی کو پریزرو کرنے کے رائٹس دیے گئے ہیں اسلام میں. اللہ پاک کہتا ہے ایمان والوں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی کہ اے ایمان والوں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر مت جاؤ، بیکاز پرائیویسی میٹرز اینڈ پرائیویسی از بیسک رائٹ فار ایوری ون. تو پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کے سیکریسی کا خیال رکھنا ہے، ان کے سیکریٹ لائف کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ اللہ پاک نے سرٹن لمیٹیشنز کریٹ کی ہیں جن کو ہمیں پار نہیں کرنا. ونس اے پرسن ان لمیٹیشنز کو پار کر دیتا ہے دین ہی ٹرائز ٹو wage war against Almighty Allah, and those who try to wage war against Almighty Allah will
will be destroyed and they will be perished. So اللہ پاک کہتا ہے کہ پرائیویسی کو پروٹیکٹ کریں ایک دوسرے کے, بیکاز یو آل ہیومنز آر سیویئر آف ارتھ, یو آل ہیومنز آر پروٹیکٹرز آف ون another. تو اس طرح سے اللہ پاک نے پرائیویسی کو بیسک رائٹ کر کے شمار کر کے بتایا ہے کہ یہ انسان کا بیسک رائٹ ہے, رائٹ ٹو پرائیویسی, رائٹ ٹو سیکریسی اینڈ رائٹ ٹو ڈگنیٹی. اور اس میں اللہ پاک نے بتایا کہ بیسک رائٹس میں بیسک نیڈس آ گئیں, پراپرٹی آ گئی, اینٹیسپیشن آف رائٹس آ گیا, اور پرائیویسی آ گئی کسی ایک انسان کی. اور اللہ پاک میں پھر کہتا اگر تم ایمان والے ہو اور نیکیاں کرتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. مینس ایک انسان ایمان والا ہے, نیکیاں کرتا ہے, وہ دوسروں کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرتا, مطلب رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو پرائیویسی, رائٹ ٹو سیکریسی اینڈ رائٹ ٹو ڈگنیٹی, تو وہ انسان اللہ پاک سے معافی کی متوجہ رکھ سکتا ہے. Prophet peace be upon him gave security to everybody in charter of Medina. مطلب right to secrecy and right to security. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, who is role model for humanity, gave security to all the people living in Medina in charter of Medina. So in this way we can get example that how Prophet peace be upon him granted security to all the people by implementing the basic right to security in his practical life. اس کے علاوہ ایکویلٹی, برادرہڈ بھی گرانٹ کیا. اللہ پاک نے کہا کہ ایکویلٹی رکھو, اپنے آپ میں بھائی چارہ قائم کرو. ہی کریٹڈ یو فرام ڈسٹ. اللہ پاک نے ہمیں انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا, ڈسٹ سے پیدا کیا. دین ہی bestowed us the brotherhood اینڈ انڈیویجول ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے رائٹس کو پرزرو کرے. سو ان دس وے Almighty Allah enforces people to preserve the dignity, اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اس کے علاوہ ایک دوسرے سے پروڈکٹیو بات کریں. سائلنس کو زیادہ پروٹیکٹیو قرار دیا گیا ہے اسلام میں. اور all the humanity is born free. all humans are born free. اور کوئی کسی کا سلیو نہیں, کوئی کسی کا ماسٹر نہیں. all are equal in the eyes of Almighty Allah. only those who are superior, who are righteous, who are pious, جو نیک ہیں, جو متقی ہیں, وہ superior ہیں in the eyes of Almighty Allah. so اس سے ہمیں یہ لیسنس ملتے ہیں کہ اسلام میں رائٹ ٹو ایکویلٹی کو بہت زیادہ انفورس کیا گیا ہے. اللہ پاک کہتا ہے او مین کائنڈ وی کریٹڈ یو فرام میل اینڈ فیمیل ایز یو کوڈ آئیڈینٹیفائی ون another. ہم نے آپ کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا تاکہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکو, نہ کہ اپنے آپ کو سپیریئرٹی شو کرو. مرد کے پہ کوئی رائٹ نہیں کہ وہ وومن کو انفیریئر کہے, وومن پہ کوئی رائٹ نہیں کہ وہ مرد کو انفیریئر کہے. تو all the genders, all the humanity is equal. only the only personality which is greater is Almighty Allah. اور قرآن پاک میں اللہ پاک کہتا ہے کہ respect and honor all the human being. سارے انسانوں کو ریسپیکٹ دو, ان کی آنر کو اپریشیٹ کرو. لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. تو اس کے علاوہ ڈگنیٹی آف وومن, اللہ پاک نے عورتوں کو بھی ڈگنیٹی دی ہے. کسی مرد کو, کسی انسان کو یہ رائٹ نہیں کہ وہ دوسروں کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کرے. سو